مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 85 ویڈیوز 85 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی ہیں۔ ان 85 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر غزوہ بنی المصطلق تک کا تذکرہ کیا گیا۔ گزشتہ 2 ویڈیوز سے ہم نے ہجرت کے 5ویں سال پیش آنے والے ایک بہت بڑے غزوے کا، ایک بہت بڑی لڑائی کا، غزوہ خندق کا، جنگ احزاب کا تذکرہ ہم نے شروع کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری قربانیوں کے ساتھ، پوری مشقتوں کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ مدینہ المنورہ کے بالکل سرحد پر، اس راستے پر جس سے مدینہ المنورہ میں داخل ہوا جا سکتا تھا، ایک خندق کھود دی اور بڑے بڑے گڑھے ایسے بنا دیے گئے جس کو پار کر کے مدینہ المنورہ میں داخل ہونا ناممکن تھا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جگہ جگہ پہرے کے لیے بٹھا دیا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ خندقیں کھود کر مسلمان مطمئن ہو گئے تھے، خندقیں بنا دی گئی تھیں، اور ان خندقوں کے بالکل اس طرف میں مدینہ المنورہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جگہ جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نگرانی کے لیے بٹھایا تاکہ ادھر سے کوئی کسی طرح ان خندقوں کو پار کر کے اندر نہ پہنچ سکے۔ مدینہ المنورہ کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں کی خواتین تھیں، جو صحابیات تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابیات کو، ان عورتوں کو، ان خواتین کو مدینہ المنورہ کے کچھ محفوظ قلعوں میں پہنچا دیا۔ عورتیں ایک جگہ محفوظ ہو گئیں، اور جو مدینہ المنورہ کے مرد تھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، وہ اس سرحد پر ان خندقوں کے پاس کھڑے ہو کر مدینہ المنورہ کی حفاظت کر رہے۔ وہ جو لشکر تھا ابو سفیان کا، 10,000 کا لشکر، وہ مدینہ المنورہ کے قریب آیا، اور انہوں نے جب یہ خندقیں دیکھیں تو حیرت میں پڑ گئے۔ یہ ایک بالکل نیا پلان تھا، یہ ایک بالکل نئی تدبیر تھی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ کوئی ایسی تدبیر کر کے ہمارا راستہ روک سکے گا۔ اب آمنے سامنے کی لڑائی نہیں ہو سکتی تھی، ایک میدان میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے یہ مسلمان اور یہ کافر آپس میں لڑ نہیں سکتے تھے۔ دونوں طرف سے تیر برسانے شروع ہو گئے۔ صبح سے شام تک وہاں کے جو کافر ہوتے تھے، وہاں کے جو مشرک ہیں، وہ یہاں آ کے مدینہ المنورہ کے اندر تیر پھینکنے کی کوشش کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تیر چلانے کی کوشش کرتے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 8 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، کوئی راستہ ان مشرکوں کو مدینہ المنورہ میں داخل ہونے کا نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے ایک پلان بنایا، ایک تدبیر کی کہ یہ جو بنو قریظہ ہے، جو یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، یہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس قبیلے کو، بنو قریظہ کو، ان یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، مسلمانوں کا ایک حصہ کمزور پڑ جائے گا۔ یہ اندر سے کوئی سازش کریں گے اور ہم آسانی سے ان خندقوں کو پار کر کے مدینے میں پہنچیں گے اور مدینے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ حوی ابن اخطب جو بنو نذیر کا ایک سردار تھا، جس نے اس پوری لڑائی کی آگ کو بھڑکایا تھا، وہ بنو قریظہ کے سردار کے پاس گیا۔ کعب ابن اسد سے اس نے چھپ کر ملاقات کی۔ کعب ابن اسد نے پہلے تو انکار کر دیا
کہ ہمارا مسلمانوں سے محمد مصطفیٰ سے ایک معاہدہ ہے، ہم اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ ہم نے مسلمانوں کو معاہدے کے معاملے میں سچا پایا گے، دیانت دار پایا گے، انہوں نے کبھی خلاف ورزی نہیں کی، ہم بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن حیی بن اخطب اور جو دوسرے یہودی اس سے ملنے آئے ہوئے تھے وہ اصرار کرتے رہے۔ حیی بن اخطب نے یہاں تک کہا کہ دیکھو پریشان مت ہو، لشکر ہمارا کوئی چھوٹا لشکر نہیں ہے، سارے قبیلے مل کر مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، 10,000 کا لشکر ہے، تم اگر ہمارا ساتھ دو گے ہم کسی طرح مدینۃ المنورہ میں داخل ہو جائیں گے، ان مسلمانوں کو شکست دیں گے، پھر یہاں تمہارا بول بالا ہوگا، تمہارا سکہ چلے گا، ہم پہلے کی طرح یہاں حکمرانی کریں گے، تم ہمارا ساتھ دو، تم اندر سے کوئی سازش کرو، کوئی پلان بناؤ، مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کرو تاکہ وہ کمزور پڑ جائیں، ہم ادھر سے ان کے اوپر حملہ کر دیں، اور اگر ہم شکست کھا بھی گئے، ہم ہار بھی گئے تو تم پریشان مت ہو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہیں بچاؤں گا۔ حیی بن اخطب کی باتوں میں آ گیا کعب بن اسد، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار۔ یہودی ہیں، خباثت ان کے اندر بھری ہوئی، شرارت ان کے اندر بھری ہوئی ہوتی، دھوکہ ان کے اندر بھرا ہوا ہوتا، غداری ان کے مزاج میں، ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہوتی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، اس معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ جا کے آؤ، معلوم کرو، تحقیق کرو کیا واقعتاً انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ وہاں جا کے انہوں نے معلوم کیا تو بنو قریظہ کے لوگوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ ہم تو کسی محمد کو نہیں جانتے، کون سا معاہدہ، کون سا میثاق ہے، کیا باتیں، ہم کسی کو نہیں جانتے، جاؤ جو تمہیں کرنا ہو کر لو۔ آپ علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمانوں، اب اللہ رب العزت کی مدد تمہارے اوپر نازل ہونے والی، اللہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، غداری کی ہے، تم پریشان مت ہو، اب اللہ رب العزت کی مدد ہمارے اوپر نازل ہوگی، اب اللہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ جو مکہ کے مشرک تھے، جب انہوں نے بنو قریظہ کے لوگوں کو منا لیا، ان یہودیوں کو منا لیا، تو ادھر سے زوردار حملہ کرنے کی انہوں نے شروعات کی، تیر پوری طاقت کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں اور پوری طاقت سے حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ خندق کا جو آپس کا فاصلہ ہے تھوڑا سا کم ہے، وہ جو گڑھا کھدا ہوا ہے وہ زیادہ گہرا نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں سے مدینۃ المنورہ میں داخل ہو سکیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کر سکیں گے۔ عمرو بن عبدود مکۃ المکرمہ کا ایک بہت بڑا بہادر تھا، ایسا بہادر کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، 90 سال کا بوڑھا ہے، لیکن کسی کے اندر اس سے لڑائی کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ عمرو بن عبدود، عکرمہ ابن ابی جہل، زرار ابن خطاب، یہ چند نامی گرامی لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، جنہوں نے اس خندق کو پار کر کے مدینۃ المنورہ میں اندر گھس کے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ عمرو بن عبدود نے اس خندق کو پار کر لیا، مدینۃ المنورہ میں اس نے قدم رکھا اور آواز لگائی، پکارا کہ کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، مجھ سے لڑنے کی جرت کرے، ہمت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس سے مقابلہ کر سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی ذرا دیکھ لو سامنے کون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے۔ عمرو بن عبدود نے کہا تم کون ہو؟ حضرت علی نے فرمایا میں علی ہوں۔ اس نے کہا تم جانتے نہیں بھتیجے، تم بالکل کم عمر ہو، تم جوان ہو، مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا، تم میرے سامنے آ گئے، وہ جاؤ، میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے فرمایا لیکن میں تیرا خون بہانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ سنے اس کو غصہ آ گیا، اس کو لگا کہ کوئی اس کی انا کو چوٹ پہنچا رہا ہے۔
اس نے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وار کو روکنے کی کوشش ضرور کی، لیکن وہ حملہ اتنا طاقتور تھا، وہ بہادر اتنا تھا کہ اس کی وہ تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال کو اور پگڑی کو، عمامے کو کاٹتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی تک پہنچ گئی، اور ایک زخم ان کو لگ گیا، تھوڑا سا خون بہا، اور ہمیشہ اس زخم کا نشان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر موجود رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی، اس تلوار سے حضرت علی نے جوابی وار کیا اور ایسا حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اسد اللہ الغالب نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے، ذوالفقار سے اس کافر کا کام تمام کر دیا، عمرو بن عبدود کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی عمرو بن عبدود قتل ہوا، وہ جو ساتھ میں آئے ہوئے اور دوسرے مشرک تھے، عکرمہ ابن ابی جہل، زرار ابن خطاب اور جو دوسرے لوگ تھے، فوراً انہوں نے دم دبا کر بھاگنے میں عافیت سمجھی، ان کے پاس ہمت نہیں تھی لڑنے کی، خندق پار کر کے وہ بھاگ گئے۔ لڑائی شدید ہو رہی تھی، غزوہ یہ جو لڑائی ہے، یہ جو معرکہ ہے، مکہ کے جو مشرک تھے بیٹھ کے تنگ آ گئے تھے، پریشان تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی راستہ نکلے، ہم حملہ کریں، تیز ترار یہ لڑائی ہو، ہماری طرف سے بہت سخت حملہ ہو، اور وہ پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے، تیر اندازی کی جا رہی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا سخت معرکہ، ایسی سخت لڑائی، قرآن مجید نے کہا اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ آنکھیں حیرت زدہ ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے خندقیں کھود رکھی ہیں مگر یہ لوگ تیر برسا رہے ہیں، یہ لوگ آگے آنا چاہتے ہیں، یہ لوگ خندق کو پار کرنا چاہتے ہیں۔ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہی وہ موقع تھا جب اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور انہیں ایک زبردست ہلچل میں اللہ رب العزت نے مبتلا کیا، ہلا کے رکھ دیا۔ مسلمان حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ کیسے حملہ ہو رہا ہے، ادھر سے حملہ، ادھر سے حملہ، ادھر سے تیر اندازی، ادھر سے تیر اندازی، آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خندق کو پار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا تیز ترار یہ حملہ تھا کہ جو منافق تھے انہوں نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کیا کہ ہمیں واپس جانے کی اجازت دیجیے۔ انہوں نے واپس جانے کی اجازت مانگی، ہمارے گھر بالکل کھلے پڑیں گے، اگر ہم واپس نہیں گئے، اپنے گھروں کی حفاظت نہیں کی، یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کر دیں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ان منافقوں نے اور جن کے دل میں نفاق تھا انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا کامیابی کا، وہ تو جھوٹا وعدہ ہے، وہ تو دھوکہ ہے۔ انہوں نے اجازت لینی شروع کر دی۔ اذ قالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، چلو واپس چلو، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یقولون ان بیوتنا عورا، کچھ لوگوں نے اجازت لی کہ ہمارے گھر بالکل کھلے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں جانے کی اجازت دیجیے۔ وما ہی بعورا، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، یہ لوگ ڈر کے بھاگ رہے تھے۔ ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ اصل میں بھاگ جانا چاہتے۔ لڑائی ایسی سخت تھی، معرکہ ایسا سخت تھا، حملے ایسے سخت ہو رہے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بھی پریشان تھے، لیکن صحابہ کو اللہ رب العزت کی مدد پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی جانے والی بشارتوں پر اطمینان تھا۔ وہ لڑتے رہے، وہ ڈٹے رہے، وہ ثابت قدم رہے، اور آگے اللہ رب العزت نے بڑی عجیب مدد مسلمانوں کی فرمائی۔ وہ جو مدد ہوئی اور جیسے وہ لوگ دم دبا کر بھاگ گئے، لشکر نے شکست کھائی، وہ انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیوز میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔